اس کی توقع کے بالکل مطابق مسرر شاہ نے اس کے لیے نین تارا ہی کا انتخاب کیا تھا اور اس نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ مسرر شاہ نے نین تارا کے چچا ہی کے ہاتھ نین تارا اور دلاور کے رشتے کی بات بھیجی تھی۔ چچا کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے نین تارا کے گھر والوں سے پوچھے بغیر ہی مسرر شاہ کو اقرار کر دیا تھا، اور پھر وہ خوشی خوشی نین تارا کے گھر پہنچے اور اس کے رشتے کی بات کی۔ نین تارا کی ماں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور بار بار اپنی آنکھوں کو صاف کر رہی تھی، لیکن نین تارا دروازے کے پیچھے کھڑی پتھر بنی ہوئی تھی۔ اس کے اندر نہ اقرار کی ہمت تھی نہ انکار کی۔ اگر اقرار کرتی تو دلاور شاہ کا خوف اس کی جان لے رہا تھا، اور اگر انکار کرتی تو گھر والے کون سا اس کا انکار سنتے۔ اس لیے فی الحال خاموش رہنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن وہ مسرر شاہ کے لیے بہت خوش تھی کیونکہ مسرر شاہ ایک بے انتہا اچھی ساس ثابت ہونے والی تھی۔ نکاح بالکل سادگی سے ہو رہا تھا۔ ہسپتال میں ہی نکاح ہو جائے گا نا موم؟ آپ کی طبیعت دیکھیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں گھر جانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس نے اپنی ماں کو قائل کرنا چاہا۔ دلاور 2 دن کے لیے چھٹی لے لو، میں ہسپتال میں تمہارا نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری ماں تمہارے نکاح پر تیار ہو، پیاری لگے؟ انہوں نے دلاور کو ایموشنل بلیک میل کیا۔ آپ ویسی بھی بہت پیاری لگتی ہیں، لیکن میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر سے۔ دلاور نے انہیں مصنوعی ناراضگی سے دیکھتے ہوئے کہا اور روم سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر سے تھوڑی دیر بحث کرنے کے بعد انہوں نے صرف 2 دن کے لیے مسرر شاہ کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ دلاور مسرر شاہ کو گھر لے آیا۔ دلاور تم نے گھر نہیں سجایا؟ مسرر شاہ نے ناراضگی سے پوچھا۔ کیوں سجانا ہے گھر؟ سادگی سے نکاح ہو رہا ہے نا، گھر رخصتی کے وقت سجوا لیں گے۔ اس نے ٹالنا چاہا۔ دلاور رخصتی بھی نکاح کے ساتھ ہی ہوگی، مسرت بیگم نے اسے جتایا۔ فوراً کیسے موم؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے میری اس لڑکی سے۔ دلاور نے کہا۔ نکاح کے بعد انڈرسٹینڈنگ خود ہی ہو جاتی ہے دلاور، یہ شادی سے پہلے والی انڈرسٹینڈنگ تو مجھے ویسے بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہارے بابا اور میری بھی شادی کے بعد ہی ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے دلاور کو قائل کیا۔ دلاور خاموش ہو گیا۔ اس وقت وہ مسرر شاہ سے بحث کر کے انہیں کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتا تھا۔ ان کی خوشی کے لیے اس نے ایونٹ مینجمنٹ والوں کو بلایا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں ایونٹ مینجمنٹ والے پورے گھر کو خوبصورتی سے سفید پھولوں کے ساتھ سجا کر چلے گئے۔ مسرر شاہ کے لیے ڈریس دلاور شاہ خود اپنی پسند سے لے کر آیا تھا۔ دلاور میرا ڈریس تو اپنی پسند سے لے آئے، تمہاری دلہن کا ڈریس کہاں ہے؟ انہوں نے شرارت سے پوچھا۔ میں اس کا ڈریس نہیں لے کر آیا، پر میں نے مینیجر کو پیسے دے دیے، وہ نین تارا کو دے دے گا، وہ خود اپنی پسند سے ڈریس لے کر آئے گی۔ دلاور نے کہا۔ مسرر شاہ اسے افسوس سے دیکھتی رہ گئی، پر انہوں نے مزید دلاور سے کچھ نہیں کہا۔ ان کا بیٹا کسی اور سے شادی کے لیے مان گیا تھا، یہی بڑی بات تھی۔ شام دیکھتے ہی دیکھتے ڈھل گئی۔ نین تارا کے مختصر سے گھر والے دلاور شاہ کے گھر آئے تھے اور سادگی سے نین تارا کا نکاح دلاور شاہ سے ہو گیا۔ رخصتی کے وقت نین تارا کے گھر والے اس سے مل کر اپنے گھر روانہ ہو گئے تھے۔ نین تارا مسرر بیگم کے برابر میں بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ دلاور ٹانگ پر ٹانگ رکھے سر اپنے سیدھی ہاتھ کی 2 انگلیوں پر ٹکائے کوف سے نین تارا کو ڈرامہ کرتے دیکھ رہا تھا۔ شادی ہوئی تو ہوئی تھی، کون سا کسی کی میت ہوئی تھی جو وہ ایسے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اسے نین تارا جیسی کمزور اور اممیچور لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھی۔ بس کر دو نین تارا، کتنا روگی تم؟ کون سا رخصت ہو کر کہیں دور آئی ہو؟ جب دل کرے چلے جانا اپنی ماں کے پاس ملنے کے لیے، کوئی تمہیں منع نہیں کرے گا۔ اپنی امی کو بھی بھلا لینا، اپنی امی کو بھی بلا لینا۔ مسرر شاہ کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اور کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ میں بھی تو ہوں نا یہاں پر۔ مسرر شاہ نے اسے بہلایا۔ وہ مسکرا کر مسرر شاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دے گئی۔ اسی لمحے دلاور شاہ کے فون پر کال آنے لگی۔ دلاور شاہ نے فون کی اسکرین پر دیکھا تو ماریہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ ایکسکیوز می موم، مسرر شاہ سے کہتا ہوا دلاور شاہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ہیلو، دلاور نے فون اٹھایا۔ دلاور شاہ باہر آؤ، میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہی ہوں، فوراً باہر آؤ۔ ماریہ کی سرد آواز فون سے ابھری۔ دلاور خاموشی سے گھر سے باہر جانے کے لیے بڑھا۔ وہ مین گیٹ سے باہر نکلا تو باہر ہی ماریہ اپنی چیگوار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دلاور بھی بغیر کچھ کہے اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ کے دوران دونوں کے درمیان مسلسل خاموشی رہی۔ اسٹیئرنگ پر جمے ماریہ کے ہاتھوں کی سختی اور چہرے کا تناؤ صاف بتا رہا تھا کہ وہ دلاور اور نین تارا کے نکاح سے واقف ہو چکی ہے۔ گاڑی روڈ کی ایک سائڈ پر رکی۔ ماریہ گاڑی سے باہر نکلی اور زوردار دھکے سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ دلاور بھی اس کے پیچھے گاڑی سے نکلا اور خاموشی سے اس سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑا ہوا۔ تم نے نکاح کر لیا ہے دلاور؟ ماریہ نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ دلاور نے اسمات میں سر ہلایا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ہمارا سالوں کا ریلیشن تھا اور تم نے صرف 4 دن میں کسی اور سے نکاح کر لیا۔ تمہارے لیے یہ سب کرنا اتنا آسان تھا؟
وہ اچانک دلاور کے مقابل آئی اور آگے بڑھ کر دلاور کے گربان پکڑ لیا۔ پیچھے ہٹو ماریا، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے شادی کرنی ہے، تم نے انکار کر دیا۔ ماریا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ تو اگر میں انکار کروں گی تو تم کسی سے بھی شادی کر لو گے؟ بس اتنی ہی محبت تھی تمہاری؟ وہ پھر چلائی۔ ہاتھ نہیں تھی، میری محبت سے کہیں بڑھ کر میری عزت نفس ہے، سمجھی؟ ماریا کے بازو پیچھے جھڑکتے ہوئے چلایا۔ وہ خود بھی تو اندر سے کتنی بری طرح کوڑ رہا تھا۔ اس میں عزت نفس کہاں سے درمیان میں آگے دلاور؟ میں نے کون سا تمہیں دھتکار دیا تھا؟ وہ غصے سے پاگل ہی ہو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دلاور اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ دلاور اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر وہ ساری زندگی بھی دلاور کو انتظار کروائے تو دلاور اس کا انتظار کر لے گا، کیونکہ کچھ اسی طرح کے وعدے دلاور نے یونیورسٹی لائف میں اس سے کیے تھے۔ انتظار ہی کر رہا تھا ماریا، لیکن تمہارے لیے مجھ سے بڑھ کر تمہارا بزنس، تمہارا کریئر، سب کچھ تمہارا ہے۔ تمہارے لیے میں صرف ایک چوائس ہوں یا کوئی بیکار شے۔ میں اپنی عزت نفس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا، وہ صاحب گوئی سے بولا۔ ماریا نے گہری سانس لی۔ دلاور پلیز، تم میری فرسٹ پرائرٹی ہو، پر بزنس ایک الگ چیز ہے، کامیابی ایک الگ چیز ہے۔ تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اور اگر آنیسٹلی شادی کی ضد تمہاری اپنی ہوتی نا تو میں تم سے شادی کر لیتی، لیکن شادی کی ضد تمہاری ماں کی ہے، اور میں کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے اپنا کریئر کیوں کمپرومائز کروں؟ اس کی بات پر دلاور کا پارا چڑھنے لگا۔ اس نے غصے سے ماریا کو گھورا اور مڑ کر جانے لگا، جب ماریا اس کا بازو دبوچ کر اس کے مقابل آئی۔ تم ایسے نہیں جا سکتے دلاور، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ ماریا کیا جواب چاہیے تمہیں؟ جس کو تم تھرڈ پرسن کہہ رہی نا وہ میری ماں ہے ماریا، اور وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ میرے لیے تم سے کہیں زیادہ ضروری ہے، سمجھی؟ ان کی خوشی کے لیے کر لی میں نے شادی، ان کی پسند کی لڑکی سے۔ اب تم اطمینان سے بناؤ اپنا کریئر۔ ماریا کے بعد ہاتھ پیچھے جھٹکتا وہ غصے بھری نظر ماریا پر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ دلاور پلیز میری بات سنو، ماریا چلائی، لیکن دلاور جا چکا تھا۔ ماریا وہیں اپنی گاڑی کی بونٹ سے ٹیک لگائے اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ تمہاری ماں نے ٹھیک نہیں کیا دلاور، مرتے مرتے بھی ہمارے درمیان رکاوٹ ڈال کر جا رہی ہے، اس لیے مجھے اسٹارٹ سے زہر لگتی ہیں وہ غصے سے بڑبڑائی۔ آنسو پھر اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ وہ پروفیشنل تھی، پر تھی تو وہ لڑکی۔ یہاں معاملہ دل کا تھا اور ضد کا بھی۔ تم اتنی آسانی سے موو آن نہیں کر سکتے دلاور، تمہیں ریٹرن میرے پاس ہی آنا ہوگا، اور آنا ہی پڑے گا۔ تمہاری ماں کا وقت پورا ہو جائے گا، پھر تم خود میرے پاس آؤ گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ خود سے عہد کرتی وہ واپس اپنی گاڑی میں جا بیٹھی۔ دلاور پیدل چلتا بے سمت آگے بڑھ رہا تھا، دماغ کی نسیں پھٹنے کو تھیں۔ تھک ہار کے وہ وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ نین تارا سے نکاح کے بعد اس کا اپنا دل بھی رو رہا تھا۔ اسے کچھ خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ رشتہ کیسے نبھائے گا، کیونکہ اس کا دل نین تارا کو قبول کرنے سے بالکل انکاری تھا۔ ایک ایسی لڑکی جو اسے پسند ہی نہ ہو، اسے بیوی تسلیم کرنا انتہائی مشکل تھا، لیکن اپنی ماں کی خوشی کے لیے اسے یہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ میں تمہیں کبھی بیوی تسلیم نہیں کر سکتا نین تارا، میں اپنے لائف پارٹنر میں کمپرومائز ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارنا جو آپ کی کیپیبل ہی نہ ہو، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ تمہارا اور میرا تعلق صرف تب تک ہے جب تک میری موم۔ اس نے تصور میں نین تارا کو مخاطب کیا اور اپنا فون نکال کر ڈرائیور کو کال ملائی۔ 10 منٹ بعد ڈرائیور اس کی بھیجی ہوئی لوکیشن پر موجود تھا۔ دلاور گاڑی میں بیٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی گھر کے راستے پر موڑ دی۔ چلو جلدی سے اٹھو، اب اپنے کمرے میں جاؤ، کیونکہ دلاور آتے ہی ہوگا، مسرت بیگم نے نین تارے سے کہا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے ان کے کمرے میں بیٹھی پٹر پٹر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا نا، میں آپ ہی کے ساتھ سو جاؤں گی، نین تارا نے لاڈ سے کہا۔ بری بات نین تارا، آج تمہاری شادی ہوئی ہے، میں نے تمہیں کیا سمجھایا ہے؟ تمہیں دلاور کا بہت خیال رکھنا ہے، دلاور کا دل جیتنا ہے۔ دلاور ذرا سخت مزاج ہے، لیکن تم تھوڑی سی محنت کرو گی تو وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے گا، لیکن اگر تم اس طرح کرو گی تو وہ تم سے اور دور ہو جائے گا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر کسی اور کی طرف مائل ہو؟ مسرت بیگم نے اسے پیار سے سمجھایا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اسے دلاور کی پسند ناپسند کے متعلق کی بتا رہی تھی۔ نہیں، میں ایسا بالکل نہیں چاہتی، نین تارا نے نظریں جھکا لی۔ شاباش، اب اٹھو، ملازمہ تمہیں دلاور کے کمرے میں لے جائے گی، آج سے وہی تمہارا کمرہ ہے، اور جیسے میں نے کہا بالکل ویسے ہی بات کرنا، ٹھیک ہے؟ مسرت بیگم نے اس کے ماتھے پر پیار دیا تو وہ چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملازمہ اسے دلاور کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ وہ جیسے ہی دلاور کے کمرے میں داخل ہوئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اتنا عالیشان کمرہ! مسرت شاہ کا کمرہ بھی عالیشان تھا، لیکن وہ بہت زیادہ تھا، پر دلاور شاہ کا کمرہ تو کسی اور ہی دنیا کا لگ رہا تھا۔ اتنا حسین کمرہ اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ عالیشان اور شاہانہ لک دیتا ہوا بیڈ،
وہ آہستگی سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا کروں، چینج کر لوں کیا؟ وہ سوچنے لگی۔ نہیں، اگر چینج کر لیا تو کہیں ان کو برا ہی نہ لگ جائے۔ انتظار کرتی ہوں۔ وہ یہی سوچ کر بیٹھ کے تاجد برائے سرہانے سے ٹیک لگائے دلاور کا انتظار کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد دلاور کمرے میں داخل ہوا تو نین تارا کو بیڈ سے پشت لگائے انتظار کرتے دیکھا۔ اپنی قمیض کے آستین کے بٹن کھولتے اور کف اوپر چڑھاتے ہوئے نین تارا کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ نین تارا کی آنکھیں بند تھیں، شاید اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ بہت حسین تھی، پر دل میں دلاور کو کچھ خاص محسوس نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ حسن پرست نہیں تھا۔ مبارک ہو، دلاور نے سرد آواز میں کہا۔ نین تارا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ مبارک ہو، دلاور نے طنزیہ انداز میں کہا۔ خیر مبارک، نین تارا نے کہا۔ پوچھو گی نہیں کس بات کی مبارکباد دے رہا ہوں؟ دلاور نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھا۔ نکاح کی مبارکباد دے رہی ہیں؟ نین تارا کو یہی سمجھ آیا۔ میں تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب ہونے کی مبارکباد دے رہا ہوں، دلاور نے کہا۔ کون سا مقصد؟ نین تارا نے چونک کر پوچھا۔ او پلیز، میرے سامنے تو معصومیت کا ڈرامہ بند کرو۔ مجھے سخت نفرت ہے ان ڈراموں سے۔ میری ماں پر تمہارا یہ معصومیت کا ڈھونگ چل گیا، پر مجھ پر نہیں چلے گا۔ تم جیسی درجنوں لڑکیاں دیکھتا ہوں میں دن میں۔ نفرت سے کہتا وہ ڈریسنگ روم کے اندر گم ہو گیا، جبکہ نین تارا اس کی تعلق باتوں کو مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد دلاور باہر آیا تو نین تارا کو وہیں بیٹھا پایا۔ اب کیا شو پیس بن کر بیٹھی رہو گی؟ جاؤ چینج کرو، کوفت ہو رہی ہے مجھے، دلاور نے سختی سے کہا۔ جی میں چینج کرتی ہوں، لیکن میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ میرا کون سا مقصد پورا ہو گیا؟ وہ اب تک اسی بات پر اڑی تھی۔ دلاور قدم اٹھاتا وہ اس کے مقابل آیا۔ بے ساختہ نین تارا اس سے اپنے اتنے قریب دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کے چہرے کی رنگت یکدم تبدیل ہو گئی، جسے دلاور نے بغور دیکھا۔ کون سا مقصد؟ واقعی اتنی معصوم ہو تم؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ میری ماں کے سامنے معصوم بن کر ان کی بہو بننے کا مقصد پورا لیا تم نے؟ دلاور کی اس بات پر ذلت کے احساس سے نین تارا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ آپ غلط سمجھ رہے، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، نہ میری ایسی کوئی خواہش تھی۔ اس کے لہجے میں بھی اب سختی آ گئی تھی۔ خیر، مجھے تمہاری کسی وضاحت میں دلچسپی نہیں ہے، جا کر چینج کرو، دلاور نے اس قدر حقارت سے کہا کہ نین تارا کو کوئی جواب ہی نہ سوجا۔ وہ بغیر کچھ کہے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی جب دلاور کی آواز پر اس کے قدم ٹھڑک گئے۔ اور مجھ سے کسی چیز کی امید مت رکھنا، میں تمہیں بیوی تسلیم نہیں کرتا۔ میں جو تم جیسی لڑکی کو کبھی اپنا امپلائی رکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اسے بیوی رکھوں گا؟ ناممکن۔ دلاور کی بات پر نین تارا کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ نین تارا نے درشتی سے پوچھا۔ دلاور نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھ سے لہجہ درست رکھ کر بات کرو، مجھے بدتمیزی بالکل پسند نہیں ہے، اور تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ نکاح میں نے صرف اپنی ماں کی وجہ سے کی ہے، جب تک وہ بیمار ہے تب تک کے لیے۔ اور تم کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ تمہیں اس نکاح سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا، بلکہ کروڑوں کی مالیت کے زیورات دیے ہیں میری ماں نے تمہیں۔ دلاور شاہ نے طنزیہ مسکراتے ہوئے اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا۔ مجھے ان زیورات میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، آپ وہ زیورات واپس لے لیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر دلاور نے اس کا بازو پکڑا۔ کہاں جا رہی ہو؟ نین تارا نے سرخی مائل نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ سے مطلب کہیں بھی جاؤں، جب آپ بیوی تسلیم ہی نہیں کرتے تو میں اس کمرے میں کیوں رہوں؟ نین تارا نے الٹا سوال داغ دیا۔ میری ماں نے تمہارے ساتھ بہت حسن سلوک رکھا ہے، تو تم ان کی طبیعت کی خاطر اتنا کمپرومائز تو کر ہی سکتی ہو۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، میں نے کسی بھی قسم کا ڈپریشن نہیں دینا چاہتا، اس لیے چپ چاپ جاؤ، چینج کرو اور خاموشی سے بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بیوی بننے کی اداکاری تمہیں کرنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر دلاور بیڈ پر نیند آراز ہو گیا، جبکہ نین تارا کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر گالوں پر پھسلنے لگے اور کچھ تھوڑی پر جمع ہو کر ٹپکنے لگے۔ اس نے بے دردی سے اپنی ٹھوری کو رگڑا اور ڈریسنگ روم چلی گئی۔ سرحد بیگم دلاور کی آدھی وارڈروب ایلی نین تارا کے لیے سیٹ کروا چکی تھی۔ اس نے ایک آرام دہ سوٹ نکالا، جولری کو بے دردی سے نکال کر باکس میں رکھا اور میک اپ ریموو کر کے بیڈ کی دوسری جانب آ کر بیٹھ گئی۔ ایک نظر دلاور کی پشت کو دیکھا جو اس کی جانب تھی، اور خود بھی کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ کئی آنسو تھے جو اس کی ویران آنکھوں سے ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔
اگلی صبح نین طرح کی آنکھ دیر سے کھلی کیونکہ وہ رات بہت دیر سے سوئی تھی، انجان جگہ اور اوپر سے دلاور کا سخت رویہ۔ جب وہ سو کر اٹھی تو دلاور کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ فریش ہوئی اور نیچے آئی۔ دلاور مسرت بیگم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑے ہوئے تھا۔ جیسے ہی دلاور کی نظر نین تارا پر پڑی، لیں آ گئی آپ کی بہو، پریشان ہو رہی تھی نا؟ دلاور نے مسکرا کر اپنی ماں سے کہا، یوں دکھانے کے لیے جیسے سب کچھ بالکل نارمل ہو۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگے۔ مسرت بیگم نے محبت سے نین تارا کو دیکھتے ہوئے کہا تو نین تارا مسکراتی ہوئے ان کا ہاتھ چوم کر ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ دلاور تنزیہ مسکرایا، تم تعریف نہیں کرو گے دلاور، تمہیں پیاری نہیں لگ رہی؟ دلاور کو فون میں مصروف دیکھتے ہوئے مسرت بیگم نے پوچھا، جی جی بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور میں بہت تعریف کر چکا ہوں۔ پوچھ لیں اس سے، مزید تعریف چاہیے تمہیں؟ دلاور نے جتاتی نظروں سے پوچھا۔ نین تارا نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، نہیں مجھے صرف آپ کی تعریف چاہیے، آپ بہت اچھی تعریف کرتی ہیں۔ اس نے مسرت شاہ سے کہا تو وہ مسکرانے لگی، ٹھیک ہے آپ دونوں باتیں کریں، میں ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے دلاور اٹھنے لگا جو مسرت بیگم نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کہیں نہیں جا رہے ہو تم دلاور، شادی کے بعد پہلا دن ہے، جا کر ریڈی ہو اور نین تارا کو اس کے گھر لے کر جاؤ، اس کے گھر والوں سے ملوانے کے لیے۔ مسرت شاہ کے آرڈر پر دلاور کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے گی نا؟ میں جا کر کیا کروں گا؟ دلاور نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مسرت بیگم نے اسے غصے سے گھورا، کیا مطلب اکیلی جائے گی؟ شادی کے بعد پہلی بار دلہن اپنے گھر اکیلی جائے، کیا سوچیں گے اس کے گھر والے؟ دلاور سختی سے لب بھیج گیا، ٹھیک ہے لے چلتا ہوں۔ ماں کی بگڑتی حالت اور غصہ دیکھ کر دلاور نے سنجیدگی سے کہا اور باہر نکل گیا، جلدی آؤ ورنہ وہ اور غصہ ہو جائیں گے۔ مسرت بیگم نے کہا تو نین طرح اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی اپنے گھر جانا چاہتی تھی، اپنی ماں کے گلے لگ کر بہت رونا چاہتی تھی۔ وہ پورچ میں آئی اور گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر دلاور کے برابر میں بیٹھ گئی۔ گاڑی گھر سے باہر نکلی لیکن کچھ فاصلے پر ہی جاتی گاڑی رک گئی۔ کیا ہوا؟ نین تارا نے چونک کر پوچھا۔ دلاور نے اس کی بات کا جواب نہ دیا بلکہ گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اسی لمحے ایک اور گاڑی ان کی گاڑی کے برابر آ رکی جس میں ڈرائیور باہر نکلا۔ ڈرائیور نے اس گاڑی کی چابی دلاور کو تھمائی اور دلاور سے اس گاڑی کی چابی لی جس میں نین تارا بیٹھی تھی۔ دلاور نے پلٹ کر ہکا بکا نین تارا کو دیکھا، جا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، ڈرائیور تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دے گا اور اس بات کا ذکر موم کے سامنے بالکل نہیں کرنا۔ یہ کہتے دلاور بغیر اس کے سنے دوسری گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ نین تارا خود پر ضبط کے پہاڑ توڑتی ہوئی گاڑی سے اتری اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گھر پہنچے تو گھر والوں سے بہت اچھے سے ملی۔ گھر والوں کے ساتھ کچھ رشتہ دار بھی گھر میں موجود تھے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ دلاور کیوں نہیں آیا تو اس سے پہلے کہ نین تارا کوئی جواب دیتی، وہاں بیٹھے اس کے چچا نے بات سنبھالی، دلاور کی کچھ ضروری میٹنگ تھی، مجھے بھی جانا تھا پر میں نہیں جا سکا۔ وہیں گئے ہوں گے سر دلاور، وہ اپنے کام کے معاملے میں کسی کو رعایت نہیں دیتے نا؟ نین تارا اپنے چچا کو دیکھ کر مسکرائی، شاید وہ اسی کی سچویشن سمجھ رہے تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی ماں کو یہ سب کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ دلاور شاہ کو اپنی ماں کا خیال تھا لیکن اس کی ماں کا خیال نہیں تھا۔ اس کی ماں بھی تو بیماری سے گزر رہی تھی، اگر یہ سب اس کی ماں کو معلوم ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اسی لمحے اس کے چچا آ کر اس کے برابر میں بیٹھے تھے۔ سب ٹھیک ہے تارا؟ انہوں نے نین تارا سے پوچھا۔ نین تارا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرنے لگے۔ چچا نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا اور اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے بولے، نین تارا سب ٹھیک ہو جائے گا، میں جانتا ہوں یہ شادی دلاور سر نے اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے تم سے کی ہے، لیکن مجھے یقین ہے میری بیٹی بہت پیاری ہے، آئندہ قریب دلاور شاہ تمہیں ہر چیز سے زیادہ اہمیت دے گا، بس اسے ایک امتحان سمجھ کر تھوڑا وقت گزار لو۔ نین تارا چچا کی بات پر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی، مسرت آنٹی نے بھی مجھے یہی سمجھایا ہے۔ اس کے بعد اس نے چچا سے کچھ مزید باتیں کی۔ رات 8 بجتے ہی ڈرائیور نین تارا کو واپس لینے آ گیا۔ اس کے بعد اس نے چچا سے کچھ مزید باتیں کی۔ رات 8 بجتے ہی ڈرائیور نین تارا کو واپس لینے آ گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے نکلی۔ واپسی پر بھی گاڑی گھر پہنچنے سے پہلے سڑک کے کنارے رک گئی۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر ڈرائیور باہر نکلا اور اس کی جگہ دلاور شاہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آگے آ کر بیٹھو، دلاور شاہ نے نین تارا کو حکم دیا۔ میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں، تو بے رخی سے کہتی ہوئی گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ دلاور نے اپنے دانت کچکچائے، پوچھا نہیں ہے میں نے حکم دیا آ کے بیٹھو۔ دلاور کے ساتھ لہجے پر وہ اپنی عزت نفس کا گلا گھونٹتی دلاور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی تو لان میں پورچ کے قریب مسرت شاہ بیٹھی تھی۔ ان کے پیچھے ملازمہ کھڑی تھی اور سامنے ٹیبل پر چائے کے لوازمات رکھے تھے۔ وہ اتنی رات کو باہر نہیں بیٹھتی تھی لیکن آج بیٹھی تھی۔ دلاور ان کی چالاکی بخوبی سمجھتا تھا، تبھی گہرا مسکرایا، کیا بات ہے مام، اتنی رات کو باہر بیٹھی ہیں؟ وہ نین تارا کے ساتھ مسرت شاہ تک آیا۔ ہاں بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا اس لیے بیٹھی ہوں، تم دونوں ہی بیٹھو۔
مسترد شاہ نے کہا تو دلاور اور نین تارا ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ کیسا گزرا سسرال میں وقت؟ مسترد شاہ نے بغور دلاور کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا گزرا، دلاور نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جبکہ نین تارا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق نہیں تھی، جسے مسترد شاہ نے فوراً پڑھ لیا تھا۔ تم بتاؤ نین تارا، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ نین تارا نے ان کے سوال کے جواب میں اسبات میں سر ہلا دیا۔ اور کھانے میں کیا کھایا تم لوگوں نے؟ مسترد شاہ نے ایک اور سوال کیا۔ بیف بریانی اور چکن فرائی، دلاور نے جواب دیا۔ چلی چکن ڈرائی اور فرائیڈ رائس، نین تارا اور دلاور نے ایک ساتھ کہا۔ دونوں کی بنائی ہوئی ڈش الگ الگ تھی۔ مطلب بالکل صاف تھا کہ دلاور اس کے ساتھ سسرال نہیں گیا تھا، بلکہ راستے سے ہی واپس آ گیا تھا۔ مسترد شاہ کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے میں سختی میں بدل گئی۔ نین تارا، تو اپنے کمرے میں جاؤ، تھک گئی ہوگی، جا کر آرام کرو۔ مشرف شاہ نے سنجیدگی سے حکم دیا تو نین تارا چپ چاپ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ دلاور پہلو بدلنے لگا۔ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی دلاور، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، اگر یہ رشتہ نہیں نبھانا تھا تو شادی کیوں کی تم نے؟ تم نے خود کہا تھا کہ میں اپنی پسند کی لڑکی لاؤں، اور تم نے شادی تو کر لی، اور پھر اسے یوں ذلیل کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے مسترد شاہ غصے سے کھڑی ہونے لگی، لیکن طبیعت کی خرابی کے باعث لڑکھڑا کر واپس کرسی پر بیٹھی۔ موم پلیز، دلاور آگے بڑھا، لیکن انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا۔ تم نے میری تربیت پر سوالیہ نشان بنا دیے دلاور، میں نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی تھی، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ میں اپنی نین تارا کی شادی تم سے نہ کرتی۔ اس معصوم کی زندگی برباد ہو گئی کیونکہ میں نے تم پر بھروسہ کر لیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ دلاور شاہ غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی زور سے کرسی کے ہینڈل پر ماری اور گہری سانس لی۔ اسی لمحے اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر ماریہ کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی۔ کل رات سے اب تک ماریہ کی کئی کالز آ چکی تھی اور بے شمار میسیجز بھی آ چکے تھے۔ کہاں وہ دلاور شاہ کو ہفتوں ہفتوں میسیجز کا جواب نہیں دیتی تھی، صرف مصروفیت کے نام پر، اور اب جیسے اس کی ساری مصروفیت ایک دم ختم ہو چکی تھی۔ ناشتہ کر لیا آپ نے؟ صبح 8 بجے کے قریب دلاور مسترد شاہ کے کمرے میں آیا تھا۔ ہاں کر لیا، کیوں خیریت؟ تم نے نہیں کیا؟ انہوں نے دلاور سے پوچھا۔ ان کے لہجے میں رات کی خفگی اور شائبہ تک نہیں تھا۔ جی میں نے بھی کر لیا، اور نین تارا نے بھی، دلاور نے کہا۔ نین تارا کا نام اس نے خصوصاً لیا تھا تاکہ ان کی رات کی خفگی کو دور کر سکے۔ میں نے پوچھا تم سے؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ نہیں، بس میں بتا رہا ہوں۔ دلاور کو ان کا یہ روکھا لہجہ عجیب لگا۔ ضرورت نہیں ہے بتانے کی، کیونکہ نین تارا نے میرے ساتھ ہی ناشتہ کیا ہے، مسترد شاہ نے جتایا۔ اپنی ماں کی بات پر دلاور نے نظریں چرائیں اور دل ہی دل میں چاہا کہ نین تارا کو کچا چبا جائے۔ ہاں، اس نے آپ کے ساتھ ہی ناشتہ کیا ہوگا۔ جب میں ناشتہ کر رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ اس نے آپ کے ساتھ کر لیا ہے۔ دلاور نے بات بنانی چاہی۔ میرے کمرے میں کیوں آئے دلاور؟ یہ بولو۔ مسترد شاہ نے اس کی بات کو مکمل نظر انداز کیا۔ کیا مطلب کیوں آئے ہو؟ آج آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ہے نا؟ ہمیں ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہے۔ دلاور نے انہیں یاد دلایا۔ میں ہاسپٹل نہیں جا رہی ہوں۔ انہوں نے بیزاری سے کہا۔ یہ کیسی بچوں جیسی ضد ہے موم؟ اگر آپ ہاسپٹل نہیں جائیں گی تو ٹھیک کیسے ہوں گی؟ ہاسپٹل جانا ضروری ہے، دلاور نے کہا۔ یہ بات تم بھی جانتے ہو دلاور، اور میں بھی جانتی ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے، کہ میں آپ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میری زندگی کے کچھ ہی دن بچے ہیں، میں اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہوں، اور تم بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لو تو بہتر ہے۔ میری زندگی کے جتنے بھی دن بچے ہیں میں وہ اپنے گھر پر ہی گزارنا چاہتی ہوں۔ ان کی اس بات پر دلاور تڑپ اٹھا۔ اس کے پاس خود بھی انہیں دینے کے لیے کوئی تسلی نہیں تھی۔ ماما کیوں نہیں سمجھ رہی؟ آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ اس دن بھی تو بگڑی تھی نا، ہاسپٹل میں آپ ہر وقت ڈاکٹرز کی نگرانی میں رہیں گی۔ دلاور نے انہیں قائل کرنا چاہا۔ کیا ان کی نگرانی سے میری موت ٹل جائے گی؟ ان کے سوال پر دلاور شاہ خاموش ہو گیا۔ جو بھی میڈیسنز اور سامان چاہیے وہ سب یہیں منگوا لو، میں یہیں اپنے کمرے میں رہنا چاہتی ہوں، پلیز اب مجھ سے بحث مت کرنا، میرے سر میں ویسے ہی بہت درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے بیڈ پر دراز ہو کر تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ 6 ماہ پہلے مسترد شاہ کو کڈنی یعنی گردے کا شدید مسئلہ ہوا تھا۔ کڈنی کا الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد معلوم ہوا تھا کہ ان کو کینسر ہے، جو ان کے پیٹ کے پورے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کی بہت سیویئر کنڈیشن تھی، لیکن اس کے باوجود مسترد شاہ کے چہرے سے نہ حشاش بشاش بن گیا تھا، اور نہ اللہ نے ان کو کوئی ایسی جسمانی اذیت دی تھی کہ وہ بستر مرگ پر پڑی رہتی یا تڑپتی۔ تکلیف تھی پر قابل برداشت تھی۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔
یہ کہتے ہوئے دلاور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد نین تارا وہاں آ گئی اور اس نے پورا دن مسترد شاہ کے ساتھ ہی گزارا۔ ڈاکٹرز مسترد شاہ کا علاج کر رہے تھے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے 2 نرسز بھی وہیں اپوائنٹ کر دی گئی تھیں۔ شام میں دلاور بھی آیا اور مسترد شاہ کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ نین تارا وہیں مسترد شاہ کے سرہانے بیٹھی ان کا سر دبا رہی تھی۔ دلاور نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مسترد شاہ سے باتیں کرنے لگا۔ جب کچھ دیر گزری تو دلاور نے نین تارا کو مخاطب کیا، کمرے میں نہیں چلنا کیا؟ اس کا لہجہ اتنا نرم اور عام سا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان سب کچھ بالکل نارمل ہو۔ نین تارا نے آنکھیں پھاڑ کر اس بہروپیہ شخص کو دیکھا، گویا سوال کر رہی ہو کہ یہ سب کیا ہے؟ جاؤ بیٹا، اپنے کمرے میں جاؤ۔ مسترد شاہ نے اس سے کہا، نہیں، میں آپ ہی کے ساتھ سوؤں گی آج، پلیز۔ نین تارا نے ضد کی۔ دلاور نے مسترد شاہ کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ نارمل بیہیو کر رہا ہے، پوچھ کر اپنا فرض پورا کر دیا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ خوش ہوا کہ اچھا ہے نین تارا اسی کمرے میں رہے۔ تم جاؤ دلاور، میں اس کو بھیجتی ہوں۔ مسترد شاہ نے دلاور سے کہا تو دلاور خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا نین تارا؟ میں نے تم پر بھروسہ کیا ہے نا؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تم اس رشتے کو نبھاؤ گی، تم دلاور کو اپنی طرف مائل کرو گی۔ کیا تم دلاور کو ایسے مائل کرو گی؟ تم تو میرے جانے سے پہلے مجھے مایوس کر رہی ہو نین۔ وہ افسردگی سے بولی، نہیں، میں نہیں کری مایوس، پر پلیز آپ بار بار جانے کی بات مت کیا کریں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس نے خوف سے مسترد شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ، اللہ تم دونوں کی جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے، یہ میری دعا بھی ہے اور آخری خواہش بھی۔ تم بس اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا نین تارا، باقی جو اللہ چاہے۔ نین تارا نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ جب کمرے میں آئی تو دلاور وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ خود بھی سارے دن مسترد شاہ کی خدمت کرتے کرتے تھک چکی تھی، اس لیے بستر پر نیم دراز ہوئی اور جلدی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ دلاور کب روم میں آیا اور کب گیا، اسے اس کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کافی تیز تھی۔ نین تارا کے ساتھ ساتھ دلاور بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے فوراً جا کر کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے نرس کھڑی تھی۔ نرس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے دلاور کو کچھ برا ہونے کا شدید احساس ہوا۔ وہ تیزی سے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگا۔ نین تارا بھی بدحواس سی اس کے پیچھے بھاگی۔ دلاور ماں کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو مسترد شاہ کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ تیز تیز سانسیں کھینچ رہی تھی اور ان کے کان سے ہلکی سی خون کی نمی نکل رہی تھی۔ دلاور کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ گاڑی نکالو، ڈرائیور سے بولو جلدی گاڑی نکالے، دلاور چیخا۔ نرس باہر کی جانب بھاگی۔ دلاور مسترد شاہ کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکنے لگا جب مسترد شاہ نے اس کی کلائی پکڑ لی اور بمشکل نفی میں سر ہلایا۔ وقت نہیں ہے دلاور، وقت نہیں ہے، جب تک ہاسپٹل لے جاؤ گے سب ختم ہو چکا ہوگا۔ انہوں نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ دلاور کو لگا جیسے اس کی اپنی سانسیں رکنے لگی ہیں۔ موم پلیز ایسا مت کریں، وہ نم لہجے میں التجا کرنے لگا تو مسترد شاہ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے بیڈ پر بیٹھنے کے لیے کھینچا۔ وہ ان کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا اور ان کے مقابل بیٹھ گیا۔ تمہارے بھروسے، اپنی تربیت کے بھروسے میں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا دلاور۔ میں نے ایک یتیم لڑکی کو تمہارے سپرد کیا ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو تم اسے کبھی چھوڑو گے نہیں، اسے طلاق نہیں دو گے۔ یہ کہتے کہتے مسترد بیگم کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ پیچھے کڑی نین تارا تو جیسے پھتر ہی ہو گئی۔ بھلا کوئی اتنا ظرف کہاں سے لاتا ہے کہ اپنی ایسی نزا کی حالت میں بھی اسے نین تارا کا ہی خیال تھا؟ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے سسک کر رونے لگی۔ نہیں دوں گا طلاق موم، کبھی نہیں چھوڑوں گا، وعدہ۔ دلاور نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے وعدہ کیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ مسرت بیگم نے بے پناہ محبت اور ممتا سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ طلاق نہیں دو گے، پر کیا اسے بیوی ہونے کا حق بھی دو گے؟ ان کے سوال پر دلاور نے درد سے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اسے اپنی زندگی میں جگہ دو گے دلاور؟ اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے دل میں؟ ان کے اس التجا بھرے سوال پر دلاور روتے ہوئے مسلسل اسبات میں سر ہلانے لگا۔ دل دنیا کی زمینوں سے زیادہ وسیع ہے دلاور، جگہ بنانے کی کوشش کرو گے تو بن جائے گی، اپنے دل کو وسیع کرو، نین تارا میری پسند ہے۔ یہ کہتے ہوئے مسرت بیگم کا گلا روند گیا اور وہ رونے لگی۔
اور وہ تمہارے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہوگی۔ ان کے کہنے پر دلاور مسلسل اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی ماں کے آنسو پوچھنے لگا۔ آپ فکر مت کریں مام، نین تارا کو آپ کی امانت سمجھ کر سنبھال کے رکھوں گا، دلاور نے وعدہ کیا۔ مسرت بیگم آنکھیں میچتے ہوئے سسکنے لگی۔ لگتا ہے دلاور، تم سے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، میرے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ ان کے رونے کے ساتھ نین تارا کی ہچکی بھی شامل ہو گئی۔ انہوں نے نین تارا کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ نین تارا روتے ہوئے ان کے پاس آئی اور گھٹنوں کے بل ان کے بیڈ کے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہیں یاد ہے نا میں نے تمہیں کیا سمجھایا نین؟ نین تارا نے تیزی سے اسبات میں سر ہلایا۔ مانو گی نا میری بات؟ میری پیاری بیٹی ہو نا؟ خیال رکھو گی نا دلاور کا؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے وہ اتنی بری طرح روئیں کہ کوئی بھی انہیں اس وقت دیکھتا تو دل کٹ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ دلاور جوان تھا، مرد تھا، پر انہیں اس وقت اپنے سامنے بیٹھا دلاور کوئی چھوٹا بچہ نظر آ رہا تھا جو اب بھی ان کی انگلی کے سہارے کا محتاج تھا۔ بہت ہو گیا موم، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں بس۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی ماں کی ایک نہ سنی اور انہیں زبردستی اپنی گود میں اٹھا کر گاڑی کی سمت بھاگا۔ مسرت بیگم ٹکٹکی باندھے دلاور کو ہی دیکھ رہی تھی جب نین تارا نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور دلاور نے انہیں گاڑی میں بٹھانا چاہا۔ تبھی دلاور کو ایک دم ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ مسرت بیگم کی گردن اور ہاتھ ڈھلک چکے تھے۔ دلاور نے اپنی باہوں میں قید اپنی ماں کے وجود کو دیکھا۔ آنکھیں کھلی تھی اور اب بھی دلاور کو ہی تک رہی تھی، پر ان کی نظروں کا چراغ بجھ چکا تھا۔ پلیز نو موم، آپ کا دلاور ابھی بھی بہت چھوٹا ہے، آپ کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتا، پلیز نو۔ وہ کہتی وہ اپنی ماں کے باہوں میں لیے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ پلیز آنکھیں کھولیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں اپنی ماں کے کان میں سرگوشی نما بول رہا تھا۔ پیچھے کھڑی نین تارا اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھک کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دلاور کی سسکیوں کی آواز سن کر ملازمین بھی ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ اشکبار تھی، کیونکہ جو عورت دلاور کی باہوں میں دم توڑ گئی تھی وہ بے انتہا شفیق اور خوبصورت اخلاق کی مالک تھی۔ گھر میں سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی اور مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ خاندان کے لوگ سے لے کر دلاور کے بزنس سرکل کے لوگ یعنی تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ دلاور نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کے باعث شدید سرخ ہو کر سوج چکی تھی۔ شاید ہی وہ زندگی میں کبھی اتنا رویا تھا۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں پڑتا تھا کہ وہ آخری بار کب رویا تھا۔ انہی مہمانوں کے بیچ ماریہ بھی آئی تھی۔ بہت افسوس ہوا دلاور، تم نم نظروں سے اس نے دلاور کو دیکھا۔ دلاور نے محض اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اور بھی لوگ موجود ہیں، تم لیڈیز میں چلی جاؤ۔ دلاور نے ماریہ کو اپنے پاس کھڑے دیکھا تو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ماریہ وہاں سے اندر چلی گئی۔ اندر بہت سارے مہمان تھے اور درمیان میں ہی مسرت شاہ کی میت رکھی تھی۔ میت کے قریب ایک لڑکی سر ٹکائے روتے ہوئے دعا پڑھ رہی تھی۔ ماریہ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ دلاور کی بیوی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران بھی تھی کہ دلاور نے ایک ٹین ایج کم عمر لڑکی سے شادی کی تھی۔ اف، کس قدر ڈرامے باز لڑکی ہے یہ، میت کے ساتھ چمٹ کے ایسی رو رہی ہے جیسے اس کی اپنی سگی ماں فوت ہوئی ہو۔ یقیناً دلاور کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے صوفے پر ایک جھانپ بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مسلسل نین تارا پر ٹکی تھیں۔ نین تارا کے پیچھے اس کے گھر والے بھی موجود تھے اور عورتیں نین تارا کے پاس آ کر مسرت شاہ کی تعزیت کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد جنازہ اٹھایا جانے لگا تو دلاور کے ساتھ اس کے دوست اور جانے والے مسرت شاہ کا جنازہ اٹھا کر لے گئے۔ جنازے کو جاتا دیکھ کر نین تارا بلک بلک کر رو پڑی۔ وہاں موجود لوگ اسے سنبھالنے اور سہارا دینے لگے، لیکن ماریہ سے مزید یہ ڈرامہ دیکھا نہ گیا۔ وہ وہاں سے اٹھی، ایک آخری زہر بھری نگاہ نین تارا کے وجود پر ڈالی اور کوفت سے سر چھڑکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مسرت شاہ کی موت کا افسوس تو اسے بھی تھا، آخر وہ دلاور کی ماں تھی اور دلاور اس کی محبت تھا، لیکن اس طرح کا ڈرامہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سوچتی نظروں سے سڑک کو دیکھنے لگی۔ کاش میں اس وقت مان جاتی، 2 ہفتے ہی کی تو بات تھی، 2 ہفتے میں مسرت آنٹی کی ڈیتھ ہو گئی۔ شادی اگر طے بھی ہو جاتی تو 1 مہینے کا وقت تو لے لیتی۔ آنٹی کے انتقال کے بعد میری شادی کینسل بھی کر سکتی تھی۔ کتنی بڑی غلطی کر دی میں نے، کاش مجھے پتا ہوتا کہ یہ 2 ہفتے میں مر جائیں گی تو میں دلاور شاہ کو شادی کے لیے منع ہی نہ کرتی۔ وہ مسلسل افسوس کر رہی تھی۔
اسے مسرت شاہ کے انتقال سے زیادہ اپنے انکار کا افسوس ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آنٹی تو اب رہی نہیں، اب اس لڑکی کو دلاور کی زندگی سے نکالنا میرے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا، صرف تھوڑی سی توجہ دلاور کو دینی ہوگی بس۔ آنٹی تو ہے ہی نہیں اب دلاور کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اور جہاں تک میرا خیال ہے دلاور اتنی آسانی سے مجھے بھول نہیں سکتا۔ وہ اپنے منصوبے پر مکمل پر یقین تھی۔ مہمانوں کے جاتے جاتے رات کے 12 بج چکے تھے۔ نین تارا کے گھر والے بھی کچھ دیر پہلے ہی نکلے تھے۔ نین تارا تھکے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آنسو خشک ہو چکے تھے، لیکن اندر کی تکلیف اب بھی ویسی ہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دلاور شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ ہاتھ میں پکڑے سن گلاسز کو سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا وہ بیڈ پر نیند دراز ہو گیا۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کے باعث بری طرح جل رہی تھیں۔ نین تارا نے گردن موڑ کر دلاور کو دیکھا۔ وہ بالکل سیدھا اپنی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ کھانا لے آؤں آپ کے لیے؟ نین تارا نے آہستگی سے پوچھا۔ نہیں، دلاور نے مختصر جواب دیا۔ نین تارا اپنے لب کچلنے لگی۔ اس نے مسرت شاہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دلاور کا خیال رکھے گی۔ تھوڑا سا کھا لیں، سارا دن سے پریشان ہے، کھانا نہیں کھائیں گے تو؟ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے دلاور نے اس کی بات کو سختی سے کاٹا۔ نین تارا، مجھے کھانا نہیں کھانا، کمرے کی لائٹ بند کر دو۔ دلاور کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ نین تارا کی دوبارہ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے لائٹ بند کر دی اور بیڈ کے کنارے پر دبک کر بیٹھ گئی۔ کھانا تو اس نے بھی صبح سے نہیں کھایا تھا، پر بھوک اس سے بھی کوسوں دور تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد سب کچھ روٹین پر آنے لگا تھا۔ دلاور آفس جانے لگا تھا اور نین تارا گھر سنبھالنے لگی تھی۔ وہ دلاور کے کمرے میں ہی رہ رہی تھی اور اس کا پورا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ دلاور نے بھی اسے جھڑکنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے کپڑے نکالنا، ناشتہ ریڈی کروانا اور اس کی چیزیں سمیٹ سیٹ کرنا، وہ ہر کام کر رہی تھی اور دلاور خاموش تھا۔ وہ تھوڑی خوش بھی تھی کہ دلاور نے شاید اسے قبول کر لیا ہے، پر دلاور نے اس کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں کی تھی۔ نہ وہ اسے دیکھتا تھا اور نہ ہی اس سے بات کرتا تھا۔ وہ اس سے یوں لا تعلق تھا جیسے نین تارا اس کے کمرے میں ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود ہی نہ ہو، اور یہ چیز نین تارا کو شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ دل کرتا تھا کہ دلاور شاہ کو اس کے حال پر ہی چھوڑ کر چلی جائے، لیکن پھر مسرت بیگم سے کیے وعدے کی وجہ سے وہ مجبور سی تھی۔ کچھ دن بعد نین تارا نے بھی یونیورسٹی جوائن کر لی تھی، کیونکہ ان کے نکاح سے پہلے ہی مسرت شاہ نے اس کا داخلہ ایک اچھی یونیورسٹی میں کروا دیا تھا تاکہ اس کا کانفیڈنس بحال ہو اور اپر کلاس سرکل میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو تو اسے دلاور کے مزاج کا اندازہ ہو سکے، جبکہ وہ کہاں جاتی ہے، کیا پڑھتی ہے، ان سب باتوں سے دلاور کو کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔